تو پیارا ہے پاویں نہیں مانے جنیا پھر بھی ہمارا ہے کھچ دی یہ ڈوری ویرا جھولے وچ پا کے دیندی یہ لوری شیما نسلوں نہ چاچے بابے شک نہ کائیے اساں تے تاں بھی جندڑی اے دے نہ لائیے لبلی خدائی ویرا جولی وچ پا کے دیندی یہ لوری شیما کہندی یہ شیما ویرے مل نہیں لب دے کہندی یہ شیما ویرے مل نہیں لب دے مینوں جو ویرا ملیا اے فضل نے رب دے لٹ لئی خدائی میں تے پیار اے دے نل پا کے لیندی یہ لوری شیما اللہ جڑیاں پینا ویرانو ترسیاں شیما دی لوری سن کے اکھاں نے برسیاں تو اونا نو ویر دے دے فضل فرما کے دیندی یہ لوری شیما إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم أيدني بقدرتك العظيم. اللهم أيدني بروح القدس. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے انگنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء پیغمبر خدا حبیب کبریاء پیغمبر رب ارض السماء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جنہاں نو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا اور کائنات دے لوگوں واسطے ایک ہدایت بندوبست فرمایا. حضرات و حاضرین، اللہ پاک دی عظیم و شان کتاب تو جس مقام نو میں اس وقت صحابات دے سامنے تلاوت کیتا ہے، قرآن دا یہ مقام پہلا سپارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 115.
اس آیہ کریمہ دے اندر اللہ ذوالجلال نے اپنی وسعت دا اور علیم ہونے دا تذکرہ، صفات اختیارات دا تذکرہ بڑے ہی پیارے انداز نال بیان فرمایا۔ اللہ پاک دے قرآن دی اس آیت دے اندر سید الانبیاء، امام الانبیاء، پیغمبر خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام جان نثار وفادار ساتھی، انہاں دی دل جوئی اور انہاں نو تسلی، حوصلہ، اس بات کا تذکرہ اللہ نے قرآن دی اس آیت کے اندر فرمایا کہ جدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو مکے چوں نکلنا پیا، صحابہ کرام نو بھی مجبور کر دیتا گیا اور حرم ایندے تو بھی محروم پیچھے ہٹایا گیا، مسلے تو پیچھے ہٹایا گیا اور دل دے اندر ملال مکہ حرم اندی محرومی، اندی دوری جدو یہ چیز ہوئی تو اس چیز کو اللہ نے بطور دلاسا بیان فرمایا، دل جوئی فرمائی کہ دل دے اندر یہ جڑی چیز دوری، یہ پریشانی، یہ پشیمانی کہ جدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ دے اندر اور نماز آپ پڑھ رہے ہیں مکہ مکرمہ اندر بیت المقدس والمنہ کر کے اور سامنے بیت اللہ بھی ہوندا ہے اور مدینہ منورہ دے اندر جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے 16-17 مہینے تقریباً اتھے جا کے بھی نماز بیت المقدس والمنہ کر کے پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ اللہ کعبہ بیت اللہ بنا دے، دل چے تڑپ، اے ذوق، اے شوق، اے چاہت موجود ہے کہ اللہ کعبہ بیت اللہ نو بنا دے، اور اس خاص سے پیش نظر آپ بار بار آسمانہ وال بھی دیکھ دینے، تفصیلی بات آگے آ رہی ہے، مگر وقت آیا کہ اللہ ذوالجلال نے تحویل قبلہ دا حکم فرما دیتا، قبلہ بیت المقدس کی بجائے کعبۃ اللہ ہو گیا۔ جدوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ دے اندر بیت المقدس والمنہ کر کے نماز پڑھتے رہے، ادوں تک یہودی بڑے خوش
کہ بیت المقدس ور منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور جدوں تحویل قبلہ دا حکم آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر اللہ دے حکم دے پابند سن، اور قبلہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ ہو گیا، رخ نماز اندر آپ دا، صحابہ دا، سارے مسلمانہ دا بیت اللہ وال ہونے اعتراض شروع کر دیتے۔ جڑے پہلے بڑے خوش سن ہونے اعتراض شروع کہ اے کسے بات تے جم دے ہی نہیں، کسے بات تے ٹھہر دے ہی نہیں۔ جدو اس قسم دے اعتراض شروع کیتے تے عرش والے رب نے اعلان فرمایا، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ذوالجلال واسطے یہ مشرق بھی تے مغرب بھی، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی پھرو گے، جدھر بھی رخ کرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ادھر اللہ دا چہرہ، ان اللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا، بڑے علم والا، بڑی وسعت دا مالک ہے، بڑا جانن والا ہے۔ یہ خاص کر کے ظاہر مشرق تے مغرب دا تذکرہ بیان کیتا، یہ بالخصوص تذکرہ کر دیتا۔ ظاہر بات ہے سورج دے طلوع ہون دا جڑا یعنی جہت سمت و مشرق کے، جس طرح سورج طلوع ہوندا روشنی پھیل جاندی ہے، اور اسی طرح جدو یہ روشنی نو ختم کیتا جاندا ہے، مغرب وال سورج نو غروب کر دیتا جاندا ہے۔ اس واسطے انہاں دو جہتاں دا خصوصی تذکرہ کر دیتا گیا، اور یہ دا مطلب یہ نہیں دا باقی جہتاں جڑیاں نے وہ اللہ ذوالجلال دیاں نہیں دیاں، بالخصوص انہاں دا تذکرہ اس وجہ تو کیتا، روشنی دا آنا، روشنی دا ختم ہونا ان جہتاں دے نال تعلق رکھن والی چیز ہے، اور اس واسطے اللہ نے بطور خاص انہاں دا تذکرہ کر دیتا۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ذوالجلال واسطے یہ مشرق بھی تے مغرب بھی، اور اسی طرح اس آیت دے اندر اللہ ذوالجلال نے باقی چیزوں دے نال نال اس چیز دا تذکرہ بھی بیان فرما دیتا۔ ابن جریر رحمہ اللہ فرماندے ہیں کہ ان دے بارے اندر کہ سفر دے اندر نماز دے حوالے نال، اور اسی طرح سواری دے نفل نماز دے حوالے نال، یا شمشیر زنی دے موقع تے، یا شدت خوف دے موقع تے، یہ جڑیاں حالتاں نے، انہاں حالتاں دے اندر نماز دے بارے اندر، ان دی حالت دے بارے اندر، ان دی فرضیت دے بارے اندر اللہ ذوالجلال نے بیان فرما دیتی ہے جہتا، اور اللہ پاک دے قرآن نے اعلان کر دیتا، اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے کولوں ایسی باتاں ثابت نے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ
فرماندے نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر دے اندر سن، آقا سواری تے بیٹھے نے، پاک پیغمبر علیہ السلام نفلی نماز شروع کی ہے، اور جدو نفلی نماز شروع کی ہے آقا علیہ السلام دی سواری جڑی ہے وہ جدھر چاندی ہے اپنا رخ پھیر لیندی ہے۔ آقا سفر اندر سواری تے بیٹھے نفلی نماز میرے پیغمبر پڑھ رہے نے، یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے آقا سواری تے بیٹھے نماز پڑھ رہے نے، اور سواری جدھر دا بھی چاندی ہے رخ دے اختیار کر لیندی ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ دے نے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ اس آیت کے اندر ان دے متعلقہ ہی مسائل بیان کیتے گئے، اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات نقل فرما دیتی۔ ایک اور صحابہ پیغمبر علیہ السلام دی بات ہے کہ صحابہ کرام ایک سفر دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال نے، سفر دے اندر صحابہ نال نے تے چل دیاں پڑاؤ کیتا، رات دا ٹائم ہویا، رات اندھیری ہے، اندھیری رات ہے، جدو رات دا ٹائم ہویا نماز پڑھنے واسطے صحابہ نے قبلے نو تلاش کرنا چاہیا، یہ قبلہ تلاش ہو جائے، پتہ چل جائے۔ ظاہر بات ہے اس وقت جس طرح ہم جدید آلات نے نا، موبائل تے بھی قبلے دا رخ تلاش کرنا آسان ہو گیا، یا آج کل تے مسئلہ بھی بلکہ اس قسم دا کہ جتھے بساؤ گے قبلہ رخ وہ خود دس دے گا کہ قبلہ ادھر ہے، مگر یہ بڑے وقت پہلے دیاں باتاں نے کہ جدو ایسے حالات نہیں، روشنی نہیں، ایسے انتظام ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو میرے آقا علیہ السلام دے نال صحابہ نال نے، آقا بھی نال نے اترے، رات بڑی اندھیری رات ہے، اور نماز دینی چھڑ دینی سی، اس وجہ تو نہیں چھڑنی سی کہ رات اندھیری ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ دنوں منہ کریے۔ صحابہ کرام نے جدھر دیکھیا کہ ادھر قبلہ ہے، نمازاں پڑھ لیا، اور اتھو مراد زیادہ تر نفلی نماز بھی لگتی ہے کہ جدو رات اٹھے صحابہ کرام ویکھیا اپنی اپنی نماز پڑھنی ہے، جن نے سوچیا نا ادھر قبلہ ہے ادھر نماز پڑھ لی، اور نال ایک نشانی رکھ لی، پتھر دی نشانی رکھ لی، نماز پڑھ لی، اور نماز پڑھ کے صبح دیکھے نا، جدو صبح ہوئی تے ویکھیا بعد دی نماز جڑی ہوتے قبلے وال نہیں ہوئی، بعد دی نماز غیر قبلے وال ہو گئی ہے، تردد ہوا، پریشانی ہوئی، پشیمانی ہوئی، پتہ نہیں نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں، نماز ہوگی ہے کہ نہیں۔ فرمایا ہے تو تری وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ فرمایا کہ اللہ واسطے یہ مشرق، اللہ واسطے مغرب ہے، اور اللہ ذوالجلال دی ذات ہوئے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ جدھر بھی پھرو گے اللہ ذوالجلال دا چہرہ پاؤ گے، ان اللہ واسع علیم۔ اور اسی طرح مفسرین نے باتاں لکھیاں، ایک قول یہ بھی ہے کہ ایک بندہ کدے سفر کر رہا، راستے اندر کدے ٹھہریا، اندھیری رات ہے، انہیں قبلے نو تلاش کرنے دی کوشش کی تھی، کوئی ذریعہ نہیں۔ بعد بزرگ لوگ جڑے نا اگر تارے نکلے ہوئے، چاند نکلے ہوئے، روشنی ہوئے رات نو تے اجے بھی اندازہ لا لیندے نے کہ ہن آ ٹائم ہو گیا، اینی رات گزر گئی ہے، اینا ٹائم باقی ہے، تہجد شروع ہونا لیے نہیں۔ کس طرح اس قسم دے حالات جانتے نے، اور قبلے دی سمت دے متعلق بھی انہاں دے بڑے اندازے موجود نے، مگر ایسا بندہ جڑا کوشش کرتا ہے، پوری کوشش
کر کے تعین کر لینا ہے کہ ادھر ہی قبلہ ہوئے گا، نماز پڑھ لینا ہے، ایسے بندے دے حوالے نال اللہ دے قرآن نے ایک بڑی وسعت پیدا کر دیتی، مشتبہ بات ہو جائے، شبہ پہ جائے کہ قبلہ کدھر ہوئے گا، وہ دے واسطے فرمایا وَلِلَّهِ المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه اللہ۔ مشرق مغرب جہاں ساریاں جدھر بھی پھرو گے اللہ دا چہرہ پاؤ گے۔ اور اسی طرح مفسرین نے یہ بات بھی لکھی جمہور علماء نے کہ نفلی نماز سواری تے جائز ہے، سواری تے نفلی نماز سواری تے جائز ہے۔ جمہور علماء دا یہ موقف ہے نفلی نماز جائز ہے سواری تے۔ جدو نماز شروع کریں نا، نماز شروع اس وقت قبلے مر رخ کرنا ضروری ہے کہ وہ تو قبلے مر رخ کر کے نماز شروع کر لے بندہ، پھر سواری جدھر مرضی جائے اپنی نفلی نماز پڑھتے رہو، نفلی نماز پڑھتے رہو۔ دلیل پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے، آقا اونٹنی تے بیٹھے ہوں دے نفلی نماز پڑھ دے، سواری جدھر نو مرضی رخ کر دی، سواری جدھر نو مرضی رخ کر دی، آقا اونٹنی تے نفلی نماز پڑھ دے ہوں دے۔ لہذا پاک پیغمبر علیہ السلام دا یہ فعل جڑا اس بات دی دلیل ہے۔ اور اسی طرح امام نبی رحمت اللہ علیہ نے انہوں نے بات نقل فرمایا کہ فرضی نماز سواری تے فرضی نماز دے حوالے نال بات ہے، فرماتے ہیں کہ فرضی نماز جڑی نا، فرضی نماز یہ واسطے دو چیزاں ضروری، ایک چیز ہے قیام، ایک چیز ہے جو ایک چیز ہے کہ قیام یعنی ٹھہراؤ، اور دوسری چیز ہے قبلے دی طرف رخ دا ہونا، قبلے دی طرف رخ دا ہونا۔ فرماندے نے کہ اگر یہ دو چیزاں ہون تے فرضی نماز جیڑی ہے وہ بھی سواری تے پڑھی جا سکتی ہے، فرضی نماز بھی سواری تے پڑھی جا سکتی ہے۔ اور وہ فرماتے نے جتنے جو مثال کے طور پہ کشتی ہے، ہوائی جہاز ہے، بحری جہاز ہے اور ریل ہے یعنی ٹرین، ان دیتے فرضی نماز۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر ٹھہراؤ بھی گم ہو جائے، ایک ٹھہراؤ والا معاملہ بھی نہ ہوئے، تے قبلہ رخ جیڑا ہے شروع تو آخر تک اگر بندہ رہ سکتا ہے تے فرضی نماز ٹھیک ہے، فرضی نماز بھی ٹھیک ہے۔ حالت مجبوری اندر اگر ایسا ہو جائے کہ فرضی نماز کا معاملہ بن جائے تے حالت مجبوری اندر اینو بھی ادا کیتا جا سکتا ہے انہاں صورتاں دے اندر۔ اور یاد رکھو شریعت نے تے اگے ہی بڑیاں رہتاں دے دتیاں، بہانے ہیلے سارے ختم کیتے کہ نماز والا معاملہ ظہر اثر دا اگر معاملہ ہے یہ دوویں نمازاں کٹھیاں کیتیاں جا سکدیاں نے۔ بندہ سفر کرن لگا ظہر تو پہلے یا ظہر دا جے غاد ہویا ہے، سفر کرن لگا پتہ کہ اثر دا ٹائم نہیں ملے گا، ظہر پڑھو نال ہی اثر پڑھو، سفر شروع کرتے ہو۔ اور اسی طرح اگر بندے نے ظہر دے ٹائم سفر کیتا شروع نال اثر پڑھ لی، اگر سفر پہلے شروع کر لیا مگر رستے اندر ظہر رہ گئی، اثر دا موقع آ گیا، ظہر نو لیٹ کر کے اثر دے نال کیتا جا سکتا ہے یا اثر نو پہلے پڑھیا جا سکتا ہے ظہر دے نال۔ دونوں صورتاں سفر دے اندر جائز نے، شریعت نے بہانے ختم کر دیتے۔ اور اسی طرح مغرب اور عشاء کی نماز دا معاملہ بھی ہے کہ مغرب نو لیٹ کیتا جا سکتا ہے، عشاء نو پہلے کیتا جا سکتا ہے، یہ دونوں نمازاں بھی کٹھیاں کیتیاں جا سکدیاں نے۔ یہ بہانے یہ ہیلے ختم کرنے واسطے اللہ ذوالجلال نے کس طرح دے مسائل اپنے قرآن اندر۔ اور آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری زبان نے اپنے فرمان اندر آقا نے کر کے دکھا دیتے، میرے پیغمبر نے ویسے فرما دیتے، فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔
اتحاد نو قائم رکھن واسطے اتفاق مسلمانوں اندر دعا کرو ہو جائے. ایک جہد کا تعین اللہ نے جڑا کرتا ہے نا، ایک جہد کا تعین کہ ادھر ہی رخ کرنا ہے. ایک کیتا کس واسطے؟ تاکہ ہر بندہ اپنی جہد نہ کرتا رہے، اوے لوگوں دے مختلف ہوندا معاملہ زیادہ سامنے آنا سی. ایک جہد مقرر کر دی تھی کہ ادھر ہی رخ رکھنا ہے. لہذا اتفاق اتحاد پیدا کرنے واسطے اللہ ذوالجلال نے جہد کا تعین کر دیتا. اور ان کا مطلب یہ نہیں کہ نماز کسی وقت اگر بغیر جہد تو پڑھنا ہے بندہ، تو مطلب یہ نہیں کہ وہ ہونی نہیں. کیوں؟ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. بندہ اگر رخ کر رہے ہیں بیت المقدس واسطے تے رخ کیوں کیتا؟ بیت المقدس والے حکم رب ذوالجلال دا ہے. اگر اللہ حکم دے دے بیت المقدس وال اسی تاد بھی پابنداں، اگر اللہ حکم دے دے وے کعبۃ اللہ وال اسی پھر بھی پابنداں. اور اگر خطا غلطی ہو جائے تے اللہ انشاءاللہ مواخذہ پھر بھی نہیں کرے گا. اگر حالت سفر اندر معاملہ پیش آ جائے مواخذہ پھر بھی نہیں ہوئے گا. یہ تے رخ دی بات نہیں، اللہ دے حکم دی بات ہے. اسی اللہ دے حکم دے پابنداں. اللہ جدن حکم دے انہوں منن اسی تیار ہاں. اس واسطے فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. اور جدھر بھی رخ کرو گے، جدھر بھی جس جانب بھی رخ کرو گے اللہ ذوالجلال دے چہرے نو پاؤ گے. ایتھے باتاں دے نال ایک بات بھی ثابت ہو رہی ہے. فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. اللہ دا چہرہ، اللہ دا توجہ، اللہ دا قرآن اندر حدیث اندر اللہ ذوالجلال دی صفات جڑیاں موجود نے قرآن اندر یا حدیث اندر، اس صفت نو اسی طرح مننا ضروری ہے. ان دی اندر تحویل نہیں، ان دی اندر تحریف نہیں، ان دی اندر تمثیل نہیں، ان دی کیفیت نہیں. چہرے دا تذکرہ موجود ہے، لہذا اسی چہرے نو منن نو فوراً تیار ہو جائیے. اب یہ چہرہ کس طرح دا ہے، کیفیت کی ہے کی کیفیت نہیں، ان دے بارے اندر سانو سوچن دی ضرورت نہیں. اللہ ذوالجلال دے قرآن نے اللہ دے چہرے دا تذکرہ کیتا، چہرہ منن نو تیار ہاں. حدیث نے چہرے دا تذکرہ کیتا، منن نو تیار ہاں. یعنی جیڑی صفت ہر سوال رب دی قرآن چ ثابت ہو جائے یا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرمان چ ثابت ہو جائے انہوں اسی طرح مننا ضروری ہے، مگر ان دی کیفیت تے غور نہیں کرنا. فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. پتہ چلیا کہ اللہ دا چہرہ ہے، اللہ دا چہرہ ہے. اور قرآن نے فرمایا کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ہر چیز فنا ہو جائے گی، وقت آئے گا ہر چیز فنا ہو جائے گی. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک. فرمایا سونے محبوب جی تیرے رب دا چہرہ باقی رہے گا. جڑا عزت والا بزرگی والا اون دا چہرے نو بقا حاصل ہے او باقی رہے گا، باقی ہر چیز فنا ہو جائے گی. پتہ چلیا اللہ کی صفات دے وچ ایک صفت چہرہ ہے، لہذا یہ چہرہ انہوں مننا ضروری ہوئے گا. تے نال فرمایا ان اللہ واسع علیم. اللہ دا فضل بڑا وسعت والا ہے، اللہ خود بڑا وسعت والا ہے. اور وہ مالک و خالق
मालिक जानदा याद रखो अल्लाह दा जूद व करम, अल्लाह दा जूद व करम ये भी बड़ा वसी है। अल्लाह दे इनाम, अल्लाह दे इकराम जेड़े ने ये भी बड़े वसी ने। और सारी मखलूक वास्ते अल्लाह काफी है। याद रखो ना फरमाया इन्नल्लाह वासिउन अलीम, बेशक अल्लाह वसअत वाला भी है, अल्लाह जानने वाला भी है। और फरमाया कि मखलूक जेड़ी है किन्नियां मखलूका जिन्नियां मखलूका इन्हां सारियां दियां ज़रूरतां और इन्हां सारियां दियां नीयतां इन्हां सारियां दे हालात जानने वाला कौन है? कितनी वसअत है हमारे अंदर कि इन्नियां मखलूका और इन्ना कुछ मौजूद है, इन्ना सारे दियां ज़रूरतां नो जानने वाला होए और नीयतां नो जानने वाला होए। और इसी तरह फरमाया नीयतां दे नाल नाल इन्हां दे हालात जानने वाला होए। और इस मुकाम के मुताबिक ये है कि जेड़ा बंदा किसी जगह ते किसी मुकाम ते किसी नीयत नाल किसी इरादे नाल अर्श वाले रब नू याद करे कि वो मालिक नू दसन दी लोड़ नहीं, उन्होंने वैसे ही पता। बात हो रही है जिहद दी, जिहद दी कि अगर जिहद का नाम पता चले तो बंदा इतने बहाना ने बनाया उन्होंने पता ही नहीं चलिया सी किबला किधर है, लिहाजा मैं याद ही नहीं किया। अर्श वाले रब ने सिफत लिया के इस बात नू साबित कीता है याद तुसी करे अजे जान मैं खुद लवां। तुहाडा काम याद करना है, जानना मैं खुद हूं, मैनू सारा पता है कि केड़ा बंदा किस नीयत दे नाल किस इरादे दे नाल किस तसव्वुर दे नाल किस ख्याल दे नाल जानन वाला है और किस इरादे दे नाल बंदा मैनू याद करदा है। और पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सिफत साबित हो रही सिफत उलूफ, अल्लाह जुल जलाल दी ज़ात बड़ी बुलंदियां वाली बड़ी वसअत वाली है। और सिफतां दे विचों सिफत है सिफत उलूफ बुलंदी वाली सिफत। कुरान के अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, रहमान जेड़ा है वो अर्श ते कायम है। किस तरह? जिवें ओंदी शान शान, जिवें ओंदी शियाने शान है उस तरह कायम है। एक सहाबी दे बारे अंदर आंदा है कि वो सहाबी जेड़ा उंदी एक लौंडी है लौंडी, और ये लौंडी बकरियां चरा रही है बकरियां, और बकरियां चरांदियां चरांदियां एक भेड़िया आया एक बकरी लेके चला गया। ज़हरबाद दे रेवड़ दे विचों एक बकरी लेके जदों भेड़िया चला गया सहाबी को पता चलिया कि नुकसान हो गया, नुकसान लौंडी बकरियां चरा रही है। और जदों नुकसान होया उन्होंने इनू मारिया, जदों मारिया मारन तो बाद पिछेमान भी होए, रंजीदा होए, पिछेमान होए और तकलीफ महसूस हुई। और पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत के अंदर मुकदमा गया। अदालत मेरे पैगंबर दी है, जदों मुकदमा इस अदालत के अंदर गया ते मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने उस लौंडी नू तलब कीता, उस लौंडी नू बुलाया। लौंडी नू बुला के मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने उन्हें एक सवाल कीता। सवाल तवज्जो सवाल कीता ऐनल्लाह, सवाल कीता उस लौंडी नू इम्तिहान वास्ते ऐनल्लाह, अल्लाह किथे दा, अल्लाह किथे दा। और उस लौंडी ने इशारा कीता फिस्समा, सवाला रब आसमान ते। ये जिहद का मतलब ये नहीं कि हर पासे अल्लाह दा चेहरा है हर पासे अल्लाह नहीं, अल्लाह अपने इल्म और कुदरत के एतबार नाल इल्म और कुदरत इख्तियारात तसर्रुफ इनके हवाले नाल अल्लाह दी ज़ात है भी है। वरना सवाल रब कीते अर्रहमानो अलल अर्श इस्तवा, जदों पूछे लौंडी नू ऐन अल्लाह, अल्लाह किथे दा, इस लौंडी ने आसमान वाल इशारा करके गया फिस्समा, अल्लाह आसमान ते। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने एक और सवाल कीता, आका फरमाते ने मन आना,
میں کون ہوں؟ آقا فرماتے ہیں میں کون ہوں؟ تے یہ بول کے کیا انت رسول اللہ، تسی اللہ دے رسول تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی گواہی بھی انہیں دے دیتی اور سوال رب دی گواہی بھی دے دیتی۔ میرے آقا علیہ السلام نے صحابی نو فرمایا انہوں آزاد کر دے فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ، اے مومنہ ہے، اینو آزاد کر دے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس بات نو نوٹ کیتا جنہوں اینا علم موجود ہے کہ عرش والا رب جیڑا ہے، عرش والا رب عرش تے قائم مستوی ہے اور میں اللہ دا رسول ہاں۔ میرے آقا علیہ السلام نے انہوں مومنہ قرار دے دیتا، لہذا اللہ دی ذات دے بارے اندر، ان دی صفات دے بارے اندر، اختیارات دے بارے اندر، اور یہ آیت اسرار دا دی بندے دی طبیعت اثر پیدا اس چیز دا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ وسعت والا تے جان والا تے نال فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قانتون۔ فرمایا نہ یہودیاں عیسائیاں دا اور مشرکاں دا عقیدہ کی ہے، انہاں دا نظریہ سوچ فکر انہاں رب بیان کیتا اس آیت دے اندر وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا۔ اے یہودی کی آندے نے، عیسائی کی آندے نے، مشرک کی آندے نے۔ اللہ فرماندے نے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، وہ آندے نے کہ رحمان دی اولاد ہے، رحمان دی اولاد ہے، اولاد ہے اللہ ذوالجلال دی اولاد کہندے نے کون؟ یہودی، عیسائی اور مشرک۔ یہودیاں دا عقیدہ، عیسائیاں دا عقیدہ اور مشرکین دا عقیدہ بیان کیتا قرآن نے، اور سورہ توبہ قرآن اللہ ذوالجلال دا، اور اس سورہ توبہ دے اندر اللہ ذوالجلال نے انہاں دے عقیدے دی تھوڑی جی وضاحت کی تھی۔ وضاحت کردیاں اس مالک نے یہودیاں دا اعلان کیتا، عیسائیاں دا اعلان کیتا کہ اے لوگ آندے نے کہ رحمان دی اولاد ہے، اولاد۔ فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ۔ اللہ ذوالجلال نے عقیدہ بیان کیتا انہاں یہودیاں دے عیسائیاں دا کہ یہودیاں دے نے عزیر علیہ السلام اللہ دے بیٹے، اور عیسائیاں دے نے عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے، اور انہاں دوواں نے اللہ دا بیٹا ہون دا اعلان کر دیتا، یہودیاں نے بھی تے عیسائیاں نے بھی۔ اور انہاں دی اس بات کو اللہ نے کی فرمایا ذالک قولہم بافواہہم، انہاں دے منہ دیاں گلاں نے، منہ دیاں اے منہ اس طرح کہہ رہے نے ذالک قولہم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل۔ فرمایا کہ یہ مثل انہاں دی مثال ہی انہاں دے نمونے تے جو پہلے کافراں نے کیا انہاں دی طرح انہاں بھی کیتا، انہاں دی نکالی انہاں بھی کیتی۔ قاتلہم اللہ، اللہ انہاں نو ہلاک کرے، یعنی اللہ خود کہہ رہے ہیں، خود ترجمہ ہے کہ جیڑا یہ کہندے اللہ دی اولاد ہے قاتلہم اللہ، اللہ انہوں نے ہلاک کرے، ہلاک۔ انا یوفکون،
کدھر بہ کے جا رہے ہیں اور کس طرح دیا بہکیاں گلاں کر رہے ہیں اور کدھر پھر دے جا رہے ہیں۔ اس بات دی عرض والے رب نو اتنا غصہ اتنی تلخی آندی ہے، کتے اتنی تلخی عرض والے رب نے محسوس نہیں کروائی، اور یہودیاں عیسائیاں دے بارے اندر یہ بات کہہ دیتی۔ اور اسی طرح سورہ مریم دے اندر اللہ دے قرآن نے اعلان کر کے بات مجھ سمجھایا سورہ مریم دے اندر کہ اس بات دی عرض والے رب نو کتنا غصہ لگتا ہے اس بات تے۔ اللہ فرماندے نے تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حتی، فرمایا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، فرمایا قریب آسمان پھٹ جائے، یہ زمین شک ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، کس باتوں؟ اندعو للرحمن ولدا، جڑے اے آندے نے رحمان دی اولاد ہے، جڑے آندے نے رحمان دی اولاد ہے، اس باتوں گویا کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جان، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان دے بات لائق ہی نہیں کہ ان دی اولاد ہوئے، ان دے لائق ہی نہیں دا، اس واسطے اللہ دے قرآن نے فرمایا اے آدھے کی نے وقالوا اتخذ اللہ ولدا، یہودیاں عیسائیاں دا یہ دعویٰ، اور مشرکین آتے نے فرشتے اللہ دیاں بیٹیاں نے، فرشتے اللہ دیاں بیٹیاں ہون دا دعویٰ، مشرکین دا یہود و نصارہ دا دعویٰ اس طرح دا، بلکہ ایک مقام پہ نصارے کیا یہودی عیسائیاں نے اسی اللہ دے بیٹے اور اللہ دے چہیتے ہیں۔ سورہ المائدہ دے اندر اور اللہ ذوالجلال نے اگلے الفاظ لے آ کے اس بات کو ثابت کیتا اور ان کا رد پیش کیتا، اللہ نے رد پیش کیتا، فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، سبحان او پاکی، او ذات کی ہے پاکی، اللہ اینا حاجتاں تو اینا ضرورتاں تو اللہ دی ذات ہر لحاظ نال پاک ذات ہے، منزہ ذات ہے، نہ انہوں بیٹیاں دی لوڑے نہ بیٹیاں دی لوڑے نہ بیوی موجود ہے، بلکہ تعارف کروان دیا، اللہ نے تعارف کروان دیا، اتنی مختصر صورت دے اندر انہا درد بیان کر دیتا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اعلان کیتا، اعلان فرمایا میرے محبوب انہوں تعارف کرواؤ ذرا میرا، یہ لوگ طرح طرح دیا باتاں کرنے والے آنو تعارف کرواؤ میرا، قل هو اللہ احد، کہہ دیو کہ اللہ ایک کے، اللہ کلائی ایک کوئی ہے، دو کہن والے بھی نے، تین کہن والے بھی نے، تے بے شمار کہن والے بھی، اور انہاں تینہ دا رد اللہ نے اس آیت اندر کر دیتا، اور جنہیں دو کہن والے وہ بھی جھوٹے، تین کہن والے بھی جھوٹے، تے بے شمار تے لا تعداد کہن والے بھی جھوٹے، تے سچ کیے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہی ہے، اور نام فرمایا ہے تے ایک ہے، تے ہے کس طرح دا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، سارے ان دے محتاج نے، وہ کسے دا محتاج، انہوں کوئی لوڑ ہے ہی نہیں،
کسی دی ضرورت ہے ہی نہیں دی، نہ بیوی دی، نہ بیٹے دی، نہ بیٹی دی، اللہ ویسے ہی پا کے وہ بے نیاز ہے، پرواہ کوئی نہیں اس مالک نو۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، ایک چھوٹی جی صورت دے کدے ترجمے تے غور کر لیا کرو۔ اللہ نے کتنے پرخلوص انداز دے نال سورہ اخلاص کا نزول فرما کے خالص توحید کا تذکرہ اللہ نے کر دیتا، اپنا تعارف کروا دیتا۔ فرمایا لم یلد، او کہنے والے ہو لم یلد چھوٹے جے لفظ نے اللہ نے کیویں تیناں گروہاں دا رات دن دے اندر بیان کر دیتا، انہیں تھوڑے لفظاں دے اندر۔ لم یلد، اللہ نے کسے نو جنیا نہیں جنیا کسے نو، نہ حضرت عزیر علیہ السلام نو، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو، نہ فرشتیاں نو بیٹیاں بنا کے جنیا۔ او مالک ایسا مالک لم یلد، انہیں کسے نو جنیا ہی نہیں دا، لہذا کہنے والے بیٹے دا کہنے والے جھوٹے، بیٹیاں دا کہنے والے وہ بھی جھوٹے۔ لم یلد صحیح بات کی، انہیں جنیا ہی نہیں دا، ولم یولد، اور خود بھی جنیا گیا نہیں دا، نہ باپ نہ مائے نہ چاچا نہ تایا نہ کنبا نہ قبیلہ، کوئی ایسی بات نہیں۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، او کلائیے اندہ کوئی ہمسر تے برابری کرنے والا نہیں دا، کسی بھی اعتبار نال کسی بھی لحاظ نال اندہ ہمسر برابری کرنے والا کوئی بھی نہیں دا۔ اللہ ذوالجلال نے تعارف کروا دیتا، فرمایا اے لوگ آدھے وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور کہنے والیوں سنو سبحانہ، وہ پاکے وہ منزہ ذات ہے۔ نال فرمایا بل لہو ما فی السماوات والارض کل لہو قانتون، فرمایا تسی اولاد دی گل کرتے ہو، بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ ان دے واسطے یہ اندائیے جو آسمان اندر جو زمین اندر، زمین دے سارے دا سارا وہ بھی ہوندہ، آسمانہ دے جو کچھ وہ بھی ہوندہ، اور جندہ سارا ہی کچھ ہوئے، سارا ہی کچھ ہوئے، انہوں کھاندی لوڑے کھاندی ضرورت ہے اس مالک نو، سب کچھ ہے ہی ہوندہ، مالک ہوئے باقی سارے مملوک نے غلام نے، خالق ہوئے باقی ساری مخلوق ہے۔ جڑا بیٹا ہوندہ ہے نا ایک جسم دا حصہ ہوندہ ہے، ایک شریک ہوندہ ہے، لہٰذا ایسا نہیں، اللہ پاک ناچیزاں تو منزہ ذات ہے۔ بل لہو ما فی السماوات والارض کل لہو قانتون، یہ سارے دے سارے فرمایا جو آسمانہ پہ نے جو زمین تے نے سارے اللہ دے مطیع نے، سارے اللہ دے فرما بردار نے، اطاعت کرنے والے سارے متحد نے، ان دی فرما برداری دے، ان دی اطاعت دے، ان دے قانون دے۔ اور آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے کی فرمایا، بڑی سخت بات میرے پیغمبر نے جڑی بیان فرمائی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی، مفسر قرآن نے بات کی ہے کہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے کی فرمایا، آقا فرماندے نے، اللہ ذوالجلال فرماندے نے، حدیث قدسی بن گئی، اللہ ذوالجلال فرماندے نے کہ ابن آدم نے مینوں جھٹلایا، ابن آدم نے، آدم دی اولاد نے، آدم دے پتر نے مینوں جھوٹا آکھیا۔ سادہ لفظوں میں اندر کہ آدم دے پتر نے مینوں جھوٹا قرار دیتا، مینوں جھوٹا آکھیا، اللہ کے اندے واسطے اے لائق نہیں سی کہ آدم دا پتر مینوں جھوٹا کہے۔ اسماء عالم کہہ رہے ہیں مینوں جھوٹا کہے، اندے لائق نہیں سی، انہوں چاہیدہ نہیں سی یہ کہے۔ اور اسی طرح فرمایا میرے پیغمبر نے کہ فرمایا کہ
ابن آدم نے مینوں جھٹلایا اندے واسطے مناسب نہیں سی. اور دوسری گل کی تھی کہ ابن آدم نے مینوں گال کڈی. مینوں کی کڈی؟ اتنے گال کڈنا کتنا بڑا جرم ہے, گناہ دا کام ہے. فرمایا مینوں گالی دیتی, گالی اندے واسطے مناسب نہیں سی کہ مینوں گال کڈے. اور اللہ ذوالجلال نے ان دی وضاحت کر دیتی. فرمایا مینوں جھٹلانا یہ ہے, مینوں جھوٹا کہنا یہ ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے اللہ دوبارہ سانو زندہ کر کے اٹھا نہیں سکتا. جیڑا مالک پیدا کر سکتا ہے وہ اٹھا بھی, وہ زندہ کرن تے قادر ہے, اٹھائے گا, وقت آئے گا وہ لٹائے گا. لہذا جیڑا بندہ یہ بات کہے, فرمایا عرش والے رب نے اس بندے نے مینوں جھوٹا آکھیا, مینوں جھٹلایا اس بندے نے. اور گالی دین دے بارے اندر کی فرمایا, فرمایا جن نے اے آکھیا اللہ دی اولاد ہے, اللہ دا بیٹا ہے, جن نے اے آکھیا اس بندے نے مینوں گال کڈی. لہذا یہ کتنا بڑا جرم ہے. فرمایا میں بیوی اولاد دی اس حاجت ضرورت تو پاک ہاں, اس واسطے اللہ ذوالجلال نے اس بات کا اعلان کر دیتا. اور فرمایا جواب دے کے وقال اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون. لوگ گستاخیاں کرتے ہیں ایسی ایسی گلاں کر کے, مگر اللہ دا تحمل دیکھو, اللہ دا حوصلہ دیکھو. میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے, میرے پیغمبر نے بات بیان فرمایا. اور کتنا بڑا اللہ دا حوصلہ, اس مالک دی وسعت, اتنا تحمل, اتنا حوصلہ اس مالک دی اندر. میرے آقا نے حدیث اندر کی فرمایا ما احد اصبر ولا اذن سمعه من اللہ. تکلیف دے گلاں سن کے, تکلیف دے گلاں سن کے ساڈے خلاف کو گل کرے نا, ساڈے خلاف تے پھر اسی کہنا میری برداشت تو باہر ہو گیا, میری برداشت تو باہر ہے بات, ساڈے خلاف کوئی بات کرے. مگر عرش والے رب دی باری اندر میرے آقا فرماندے نے تکلیف دے گل سن کے انہوں برداشت کرنا اللہ تو بڑا کوئی صابر نہیں دا, حوصلے والا نہیں دا. صرف اتنی گل ہی نہیں, اگلی بات بھی کی تھی میرے پیغمبر نے. فرمایا کہ جڑا یہ بات کہندا ہے نا, فرمایا یدعون لہو الولد, جڑا بندہ یہ گل کہندا ہے نا اللہ دی اولاد ہے, اولاد ہے, بیٹا ہے, بیٹی ہے, جڑا یہ بات کردا ہے نا, اتنی تکلیف دے بعد سنن دے باوجود بھی اللہ صبر کر رہے ہیں, اللہ برداشت کر رہے ہیں. کلا اینا ہی نہیں, اگے میرے پیغمبر نے فرمایا ثم یعافیہم ویرزقہم, اللہ اونا لوکاں جڑے اس طرح دی گل کرتے نے اللہ انہاں نوں صحت بھی دیتی ہے, اللہ رزق بھی دے. اتنا بڑا حوصلہ اس مالک, صحت نال بھی نوازے, کنیاں نعمتاں بھی اللہ دے رہا ہے. منکراں نوں اس طرح دی گلاں کرن والے نوں نعمتاں بھی دیتیاں, اللہ رزق بھی دے رہا ہے. سب کچھ دین دے باوجود اس تو بڑا حوصلے والا کون ہو سکتا ہے؟ قرآن دی صراحت, قرآن دی وضاحتاں, حدیث دی وضاحتاں. دعا ہے کہ اللہ پاک سانو قرآن دے نال ذوق, شوق, پیار, محبت دے اظہار دی اللہ توفیق دے دے. قرآن کو پڑھن دی اور سنن دی جو باتاں سنیاں اللہ ذوالجلال سمجھ کے عمل دی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. تو پیارا ہے
پاویں نہیں مانے جنیا پھر بھی ہمارا اے کھچ دی یہ ڈوری ویرا جھولے وچ پا کے دیندی یہ لوری شیما نسلوں نہ چاچے بابے شک نہ کائیے اساں تے تاں بھی جندڑی اے دے نہ لائیے لبلی خدائی ویرا جولی وچ پا کے دیندی یہ لوری شیما کہندی یہ شیما ویرے مل نہیں لب دے کہندی یہ شیما ویرے مل نہیں لب دے مینوں جو ویرا ملیا اے فضل نے رب دے لٹ لئی خدائی میں تے پیار اے دے نل پا کے لیندی یہ لوری شیما اللہ جڑیاں پینا ویرانو ترسیاں شیما دی لوری سن کے اکھاں نے برسیاں تو اونا نو ویر دے دے فضل فرما کے دیندی یہ لوری شیما